Assalamu alaikum everyone. Myself Shahida Education Wali. I am facilitator at Rehan School India campus. اور جیسے کہ ہماری انٹرویو کی سیریز امپاورنگ انڈیا کے اس شو میں ہمارے ساتھ ہر روز ایک نیا مہمان موجود ہوتا ہے جس کی لائف جرنی سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا ایک اپنے اپنے طرح کے چیلنجز لائف میں دیکھے ہوتے ہیں، اور ہم اس لیے ایک انٹرویو ڈیلی بیس پہ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہر ایک کی زندگی سے کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس جو ہے اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے آج ہماری بے حد خاص مہمان جن کا نام ہے شکیلہ ناصر، وہ ایک سب سے بڑی بات کہ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں، جو ایک ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے کہ وہ گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں اور اپنا کام بھی بخوبی سر انجام دے رہی ہیں۔ چلیں ویلکم کرتے ہیں مس شکیلہ ناصر کا۔ یور وارم ویلکم ان اور شو امپاورنگ انڈیا۔ شکیلہ ناصر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہدہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتا سکوں اور ہم کھل کے بات کر سکیں۔ آپ نے بہت پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے اور ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے لمحے، کوئی نہ کوئی ایسی یادیں ضرور ہوتی ہیں جس سے دوسرے ہم ضرور سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ چلیں آپ ہمارے ویورز کے لیے اپنا انٹروڈکشن دے دیں۔ جی ضرور، انشاءاللہ۔ میرا نام شکیلہ ناصر ہے اور میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی تحصیل کہوٹہ یہاں پر رہتی ہوں۔ اسلام آباد سے تقریباً 1.25 گھنٹہ دور ہے ہمارا علاقہ، لیکن کشمیر کے پاس ہے۔ اور یہاں پر ہمارے 2 اسکول ہیں، فزیکل اسکول جو ہم چلا رہے ہیں۔ ایک ہمارا اپنی بلڈنگ ہے، اس میں ہم چلا رہے ہیں، اور دوسرا تھوڑے دور کر کے 15 منٹس کی ڈرائیو ہے ادھر، اور وہاں پر ہمارا ایک اسکول ہے۔ اور 3rd برانچ جو اس کی ہم نے کہوٹہ میں کھولی ہے ٹاؤن میں، اس میں جسٹ 20 اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو ہماری پرانی برانچز ہیں اس میں 800 اسٹوڈنٹس ہیں۔ وہاں پر ہم ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کا جو کریکولم ہے وہ انشاءاللہ انٹروڈیوس کروائیں گے۔ تو اس لیے پھر میں نے پہلے خود مناسب سمجھا کہ میں اس کو خود پہلے پڑھوں، سیکھوں، تجربہ حاصل کروں، ایکسپیرینس لوں، اور پھر انشاءاللہ میں وہاں پر اس کو انکلکیٹ کروں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایک مدرسہ ہے جہاں پر 60 بچے جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، اور ان کے لیے وہ الگ سے اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ قرآن پاک کو تھرو آؤٹ پڑھنا پڑتا ہے، تو وہ دوسری تعلیم کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتا، تو ان کے لیے ہم نے الگ سے ایک بلڈنگ سیٹ اپ کر کے وہاں بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں۔ جی چلیں، ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ یہ تو بہت فخر کی بات ہے کہ آپ ایک ہاؤس وائف ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو سنبھال کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ مینیج کیسے کرتے ہو؟ بس شاید اللہ پاک ہمت دیتے ہیں، ہر روز ایک نیا جذبہ لے کے، ایک نیا دل میں چیلنج لے کے نکلتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کل سے بہتر ہوگا اور آج اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہ دل میں بات ہوتی ہے کہ یہ جو بچے ہیں یا ہمارے لوگ ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے ہم میں کوئی ہنر ڈالا ہے، قابلیت ڈالی ہے، تو اس کا فائدہ ہمارے لوگوں کو ہو، انسانیت کو ہو۔ ہم سے اللہ کی مخلوق کو جو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور دیں۔ اگر ہم یہ ہنر، یہ تعلیم اور یہ سب رکھ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے اور صرف اپنے بچوں تک محدود رہ جائیں گے، تو اپنے بچوں کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں، جانور بھی ہے، چڑیا بھی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو ضرور کیڑا منہ میں ڈالتی ہے، اس کو کھانا دیتی ہے۔ لیکن ہمارا دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی مقصد رکھا ہے، تو ہمیں دنیا کے لیے، دنیا میں آنے میں آ کے کسی کو فائدہ پہنچانا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تاکہ جاتے ہوئے بھی ہم کوئی پیغام چھوڑ جائیں دنیا سے، اور آخرت کے لیے بھی اپنے کچھ بنا لیں، تاکہ ہم جب جائیں دنیا سے تو ہمیں فخر ہو اپنے اوپر کہ ہم ایسے ہی فضول میں نہیں آئے تھے اور اپنا وقت برباد کر کے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم کسی مقصد کی تلاش کے لیے آئے تھے، اور الحمدللہ وہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ جی چلیں، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ یہ شاہدہ میں نے جون 5 سے جوائن کیا تھا، کیونکہ جون کی 3rd سے ہمیں سمر بریک ہو گئی تھی اسکول میں، تو بس اسی طرح میں ڈھونڈ رہی تھی۔ ایکچولی ہم جو فزیکل اسکول ہیں پاکستان میں، اسپیشلی ہمارے ایریا میں، یہ راولپنڈی بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہیں، اور بچے یہاں پر صرف نمبر گیم ہوتی ہے، مطلب کتنے نمبر لے لیے بچے نے، اور 2-3 دن کا یہ قصہ ہوتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت رونق ہوتی ہے کہ تمہارے بچے نے کتنے نمبر لیے، بھئی ہمارے بچے نے اتنے، فوٹوگرافس آتے ہیں، نیچے نمبر لکھے ہوتے ہیں، لیکن آفٹر 2-3 ڈیز وہ غائب ہو جاتے ہیں۔
اس کے بعد اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا نمبرز کا، اور بچوں کو کسی بھی کالج میں کسی بھی جگہ ایڈمیشن مل جاتا ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی میرٹ لسٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بچے جب کالجز میں چلے جاتے ہیں تو وہ پھر صرف پڑھائی اسکلز کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ اسپیشلی ہمارے ایریا میں کمپیوٹر اویئرنیس بالکل نہیں ہے۔ لیبز ہیں، ہمارے اسکول میں بھی کمپیوٹر لیب ہیں، لیکن وہ بند پڑی ہیں، بچے بہت بہت کم یوز کرتے ہیں، بل کبھی کبھار بس جسٹ دیکھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بات نا مجھے بہت ہرٹ کرتی تھی، مجھے بہت کلک کرتی تھی کہ ایسا کیوں ہے، ہمارے بچوں کو کمپیوٹر کیوں نہیں آتا؟ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ضرور ہے، لیکن وہ اس کا استعمال صحیح نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں مجھے بڑی کلک کرتی تھی۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، وہ کہتے ہیں نا جستجو جہاں کی وہ وہاں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ریحان اللہ والا صاحب کا ایڈ میں نے دیکھا کہ انہوں نے آن لائن اکیڈمی اسٹارٹ کرنی ہے، اور یہ اس میں ایج بیریئر بھی نہیں ہے، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے سوچا کہ میں نے بھی چونکہ کبھی بھی لیپ ٹاپ کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی کبھی سیکھا نہ دیکھا، تو میں نے کہا میرے لیے بھی ایک بہترین موقع ہے کہ میں لیپ ٹاپ کو بھی یوز کروں گی اور ان کے کلاسز بھی اٹینڈ کروں گی، اور اس کے بعد میرا جو فردر گول تھا وہ یہ تھا کہ میں یہ کلاسز اٹینڈ کر کے اپنے اسکول میں نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ میں ان سے ہی کہوں گی کہ آپ ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کی برانچ یہاں پر کھول لیں، کیونکہ میرے پاس بلڈنگ بھی ہے، جگہ بھی ہے، اسپیس بھی ہے۔ لیکن جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہی سجیسٹ کیا کہ آپ پہلے خود کر لیں، آپ سیکھ لیں، اس کے بعد آپ جو ہے یہاں پر آپ خود سٹارٹ کریں، آپ کو ہماری ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کو آ جائے گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا الحمدللہ، ڈے بائی ڈے، مطلب ہر روز ایک نیا ٹاسک سیکھ کے مجھے واقعی ایسے محسوس ہوا کہ الحمدللہ میں کر سکتی ہوں انشاءاللہ۔ لیکن ابھی بھی میں پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب انشاءاللہ کر لوں گی تو میں ضرور انٹروڈیوس کرواؤں گی۔ تو مجھے ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی جوائن کیے ہوئے 2 منتھس ہو گئے ہیں۔ چلیے ماشاء اللہ، بہت خوب۔ جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو OLPP تھا نا، ون لیپ ٹاپ پر پاکستانی، وہ ابھی بھی چل رہا ہے کیا؟ کیونکہ یہاں تو ہمارے یہاں اسکول شروع کرنے میں یہی دقت آ رہی ہے کہ لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، اور لیپ ٹاپ کے بنا یہ ہوتا نہیں ہے، اور ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہاں پہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ تو آپ کا وہ ابھی چل رہا ہے؟ نہیں، میں نے یہ لیپ ٹاپ، اپنا جو لیپ ٹاپ منگوایا کراچی سے منگوایا تھا میں نے، اور کروم بک چونکہ سستی مل رہی ہے، تو اب یہ ہمارا جو علاقہ ہے شاہدہ، یہ بھی بہت بیکورڈ ایریا ہے۔ آئی مین اتنے زیادہ پیسے والے لوگ نہیں ہیں یہاں پر، اسی لیے میرے اسکول میں بھی اراؤنڈ 40 آرفنز ہیں، پھر ڈیزرونگ ہیں، نیڈی ہیں، اس کے بعد کچھ بہتر بھی ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا اسکول چلتا ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہے کہ ہم اب میرا لیٹ سٹارٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب مارچ میں انشاءاللہ میں اس کو انٹروڈیوس کرواؤں گی تو میں پہلے لیپ ٹاپس کا ارینج کر لوں، چاہے وہ میں 10 پیس منگوا لوں یا 20 پیس منگوا لوں، اور پھر میں اس کو انسٹالمنٹس پہ دوں جو لوگ نہیں لے سکتے، تاکہ ان کو کچھ فائدہ ہو۔ ابھی لیٹسٹ جو ہے یہ نیوز آئی تھی کہ لیپ ٹاپ 6000 کے بھی مل رہے ہیں، کروم بکس جس میں وہ کام سٹارٹ کر سکتے، تو یہ تو کافی افورڈیبل ہے الحمدللہ۔ تو وہ میں انشاءاللہ منگواؤں گی، اور پھر میں جو اسٹوڈنٹس ولنگ ہیں، میں 10 کے ابو اسٹرینتھ سے نہیں سٹارٹ کروں گی، پہلے میں 10 بچوں کو ویل ٹرین کروں گی، سب سے پہلے ٹیچرز کو انشاءاللہ، اس کے بعد ان بچوں کو ویل ٹرین کروں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کے لیے کروم بکس تو مسٹ ہیں، موبائل اکاؤنٹ اور اس کے بعد کروم بک، تو یہ سب چیزیں پہلے میں ارینج کروں گی، پلان کروں گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر یہ باقاعدہ اس کا آغاز کروں گی۔ تو ابھی کروم بکس کی پرائس کافی نیچے آئی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں ہم افورڈیبل ہے ابھی۔ چلیں ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اور یہ اسکول جو آپ پہلے جو ٹریڈیشنل کہہ لیں یا فزیکلی جو اسکول چلا رہی ہیں، یہ آپ کے خود کی، مطلب آپ خود اپنا چلا رہے ہیں یا کیا آپ ایز اے ٹیچر وہاں کام کر رہے ہیں؟ شاہدہ ہم 2006 میں دبئی سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ ہماری جرنی دبئی میں گزری ہے، بچپنا بھی وہیں گزرا، اسکولنگ بھی وہیں سے ہوئی، پھر شادی کے بعد ہم دوبارہ وہاں پر چلے گئے تھے ظاہر ہے اپنے جابس پہ، لیکن پاکستان آنے کا مقصد ہمارے بزرگوں کی خدمت تھی۔ میرے ان لاز جو تھے وہ اکیلے تھے، ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، تو ظاہر ہے ہمیں ان کی خدمت کے لیے پاکستان آنا تھا، شفٹ ہونا تھا۔ تو ہم چونکہ بڑے تھے تو ہم شفٹ ہو گئے پاکستان، اور یہاں آ کے گھر میں رہنے کا مجھے سمجھ نہیں آیا کوئی مقصد، کیونکہ پوری عمر ہم نے جاب میں اور گھر کے باہر کام میں گزاری، تو گھر آرام نہیں لگتا تھا۔ تو یہ اپنی بلڈنگ تھی روڈ سائڈ پہ، اور اس میں جیسے شاپس بنی ہوتی ہیں ایسے تھی، پھر ان شاپس کو ہم نے توڑوا کے رینوویٹ کروا کے دوسری سائڈ پہ گراؤنڈ بنا کے اس کو ایز اے اسکول اس کو فارمیشن دی، اور پھر ہم نے پراپر ایک اسکول سٹارٹ کیا ادھر۔
تو یہ ہماری اپنی بلڈنگ الحمدللہ 15 اسٹوڈنٹ سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، ابھی یہاں پر 600 اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہاں اس ایریا میں صرف 2 ہی اسکول تھے، گورنمنٹ اسکول، بوائز گورنمنٹ اسکول اور گرلز گورنمنٹ اسکول، پرائیویٹ اسکول نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے بچیوں کو اسپیشلی بہت دور ٹریول کر کے جانا پڑتا تھا پڑھائی کے لیے، تو ایک تو یہ ان کے لیے فیسلٹی ہو گئی۔ اس کے علاوہ 15-20 منٹ کے فاصلے پہ ایک اور جگہ ہے جہاں پر بھی صرف گورنمنٹ اسکول تھے، تو انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہم بلڈنگ آپ کو دیتے ہیں، آپ یہاں پر بھی اسکول سٹارٹ کریں تاکہ بچوں کو فیسلٹی ملے، تو وہاں پر بھی ہم نے 20 اسٹوڈنٹ سے سٹارٹ لیا تھا، اور ابھی الحمدللہ وہاں 200 اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ وہاں پر 5th تک ہے، گریڈ 5 تک، اور جو اونر ہیں وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں بلڈنگ دی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پر اسکول رن کریں، تو اس طرح سے یہ 2 اسکول ہمارے اسکول ایک اپنا ہی ہے لیکن نام ڈفرینٹ ایریاز میں ہم نے کیمپس کھولی ہیں۔ چلیں ماشاء اللہ، یہ تو بہت خوب ہے۔ اور آپ کے اسکول کا نام کیا ہے، آپ بتانا چاہیں گے؟ جی نیو ایج اسلامک اسکول، یہ ہمارے اسکول کا نام ہے۔ چلیں ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اور اب آپ کو یہ ریحان اسکول جو ہے جوائن کیا آپ نے، تو آپ کو خود میں کیا کیا چینجز فیل ہو رہی ہیں؟ مطلب جب نیولی اسٹارٹ کیا تھا تو آپ کو کیا لگ رہا تھا تب، اور آج کیا آپ فیل کر رہی ہیں؟ شاہدہ، نیو تو ہم گھر کی بلی وہ تھی، جیسے گھر میں ہم گھسے ہوئے بہت انٹروورٹ تھے، بالکل بات نہیں کسی سے کرنی، بس اپنے ایریا تک محدود تھے، جو والدین تھے جن سے بات ہماری کمٹمنٹ ہوتی تھی یا پیرنٹس سے انٹریکشن ہوتی تھی وہ صرف اپنے ایریا کے حوالے سے ہوتی تھی، تو باقی باہر کے بندوں کو ہم بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک تو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ کنیکشنز بلڈ اپ ہوئے، لوگوں کو جاننے میں بہت اچھا لگا، اگر یہاں بیٹھے ہیں تو آپ سے بات کر رہے ہیں، کراچی میں بات کر رہے ہیں، لنڈن میں بات کر رہے ہیں، اسی طرح امریکہ میں انٹرویوز لے رہے ہیں، تو لوگوں کے آئیڈیاز کا پتہ چل رہا ہے، ان کو ہمارا پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسکول ہے اس طرح سے، تو اس طرح سے کنیکشنز بہت اچھے بلڈ اپ ہو رہے ہیں، آئیڈیاز بہت ہم شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان سے بھی سیکھنے کو موقع ملتا ہے اور ہم بھی سیکھ رہے ہیں ان سے اور وہ ہم سے۔ اس کے علاوہ لیپ ٹاپ چلانا میں نے جیسے آپ کو بتایا، لیکن لیپ ٹاپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، کیونکہ ہر چیز میں لیپ ٹاپ میں ہی کرتی ہوں، حالانکہ موبائل میں کر سکتے ہیں، کال اینی بھی کر سکتے ہیں، انٹرویوز بھی لے سکتے ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لیپ ٹاپ کو یوز کروں، موبائل کو میں نہ ٹچ کروں، تو لیپ ٹاپ کو چلانا آ گیا مجھے، اور اس کے بعد جو بےحد خوشی ہوتی ہے جب چیٹ جی پی ٹی پہ میں کوئی سرکولر لکھتی ہوں اپنے اسکول کا، کیونکہ میری اردو تھوڑی کمزور ہے، ہم او لیول اسکول میں پڑھے ہیں تو وہاں پر اردو تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، تو میری اتنی زیادہ ورڈنگ یا ووکیبلری نہیں ہے میرے پاس کہ جس کو ہم یوز کر کے تو ایک اچھا سا سرکولر بنا لیں، تو اب میں چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر کے بس اس کو ہنٹ دیتی ہوں اور اس کو اچھا بولتی ہوں سرکولر میرے لیے بنا دیں پیرنٹس کے لیے، تو وہ اتنا خوبصورت اردو میں مجھے بنا کے دیتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، تو بلکہ اسکول میں بھی سب حیران ہوتے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ میری اردو تھوڑی سی کمزور ہے، تو جب اب وہ میرا سرکولر وغیرہ دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ میڈم آپ کی تو اردو بہت اچھی ہو گئی ہے، تو میں نے کہا جی چیٹ جی پی ٹی کا شکریہ اور سر ریحان کا شکریہ، آن لائن اکیڈمی کا شکریہ کہ میری چھٹیوں میں نے کم از کم اتنا وہ کر لیا کہ اردو جو ہے بہتر ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹائمنگز، ٹائم مینجمنٹ، کمٹمنٹ، کسی سے کمٹ کر دیا کہ آپ انٹرویو دیں گے تو ضرور کوشش ہوتی ہے کہ اسی دن وہ انٹرویو ضرور دیا جائے، گو کہ ٹائمنگ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو بھی جاتا ہے تو سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ صبح کے ٹائم اکیڈمی، شام کے ٹائم پھر انٹرویوز، تو تھوڑا بہت کوپریٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ بہت زیادہ چینجز آئی ہیں مجھ میں، اور میں اچھی چینجز آئی ہیں جن سے میں سیکھ بھی رہی ہوں اور مزید آگے بھی سیکھوں گی انشاءاللہ۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ مطلب جیسے ہم بھی مائیں ہیں، اور جیسے کہ ہر ماں کی یہ سوچ ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ سے، موبائل سے، مطلب ان چیزوں سے دور بھگاتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے خاص کر بچیوں کے لیے، فیمیلس کے لیے کتنا ضروری ہے یہ والی اسکلس، مطلب ڈیجیٹل اسکلس جو ہے سیکھنا، یا مطلب لیپ ٹاپ ہو یا موبائل ہو اس کو ڈھنگ سے چلانا؟ آج کل کے بچیوں کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا، وہ تو سیریل ہی صرف دیکھتے ہیں۔ کتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کو خاص کر کتنا ضروری ہے یہ چیز؟ شاہدہ، ہم جتنا بھی چھپا لیں یہ چیز چھپنے والی تو ہے نہیں، ہماری میڈیا، ہمارا زمانہ، ٹیکنالوجی، وقت، آگے پیچھے لوگ، یہ ہاتھ میں ضرور ہوگا، ہیک پہ لایا جائے، کو ایک صحیح ٹریک دکھایا جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میرے گھر میں مطلب ماشاءاللہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، لیکن میرے جو چھوٹے بیٹے ہیں دونوں،
ان دونوں کے پاس موبائل تھا. تو میں بھی اس بات سے بڑی وہ ہوتی تھی پریشان کہ ان کے پاس موبائل تو ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ موبائل نہ کسی ٹرن کرے، مطلب کسی ایسے زاویے میں یوز ہو کہ ان کو فائدہ ہو. تو پھر میں نے کیا کیا، ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں کچھ بچے تھے کورنگی کیمپس میں جو اپنے کورسز ختم کر رہے تھے آلموسٹ، اور وہ کام کی طرف بڑھ رہے تھے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی آپ شام کو 2 گھنٹے دیں اور میرے بچوں کو بھی یہ سکھائیں. تو انہوں نے پھر شام کو 2 گھنٹے دے رہے ہیں وہ، اور یہ الحمدللہ ان سے سیکھ رہے ہیں. مارننگ میں یہ اسکول میں ہوتے ہیں، دن کو یہ قرآن اکیڈمی چلے جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو میں ان کو اس کے ساتھ لگا دیتی ہوں، اس کے بعد میں ان کو ہوم ورک کرواتی ہوں. تو اتنے پن پیکڈ ہیں کہ اب ان کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. دوسری بات آ جاتی ہے بچیوں کی. جہاں تک کل بھی ہماری پی ٹی ایم ہوئی تھی آن لائن اکیڈمی کی، تو وہاں پر یہ ایشو چلا تھا بچیوں کے حوالے سے. ایک تو نقاب بہت ضروری ہے، حجاب بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ایشو نہیں ہوا، بہت زیادہ ایشو ہے. اب یقین کریں کہ جب پرائیویٹ سے پبلک گئی ہے ہماری فیس بک پروفائل، بہت زیادہ ایشو ہیں. لیکن سیکنڈ ہی مومنٹ پہ بلاک پہ ہاتھ ہوتا تھا، فوراً بلاک. جیسے ہی کسی نے کوئی فالتو بات کی، بلاک. اس سے اب یہ کیا ہو گیا کہ اراؤنڈ 80% کم ہو گئے، بہت کم. ابھی کوئی اس طرح سے، کیونکہ اللہ معاف کرے، جب ہم اچھی لینتھ، اچھے لائن پہ جائیں گے تو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، تھوڑی کٹ رہی ہے آواز. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہمیں پھر اس طرح ڈسٹریکٹ کرے. تو بھائی ہمارا کام ہے فیسیلیٹیٹر ایز اے مدر، بچی نہ ہو جائے. تو یہ رائے ہے، ان کو روکیں نہ، ان کو ٹوکیں نہ، ان کو اس چیز سے دور نہ کریں. ہم ٹیکنالوجی سے اگر دور کریں گے تو نقصان ہمارے بچوں کا ہی ہوگا. لیکن کم از کم یہ کر لیں گے ہم کہ ہم ان کو ان کی اچھائی اور برائی کے بارے میں ضرور بتائیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور کیونکہ آپ کو شروع میں ڈر لگا تھا، جیسے مطلب مجھے بہت زیادہ، جب میں شروع میں فیس بک جو ہے میری پرائیویٹ سے پبلک کی تھی میں نے، بہت زیادہ گندے گندے میسیجز آتے تھے. تو مطلب پہلے بہت ڈر لگتا تھا اس سے، فیس بک سے. تو آپ کو کیسا فیل ہوا تھا جب آپ نے پرائیویٹ سے پبلک کیا؟ یقین آپ کو پتہ ہے جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں، جو گھر سے نکلتی نہیں ہیں، وہ بہت کم نکلتی ہیں اور ان کی اتنی زیادہ انٹریکشن باہر نہیں ہوتی. پھر گھر والوں کو سمجھانا، ان کو یہ بتانا کہ دیکھیں یہ اس راستے پہ چلے ہیں تو اب یہ تھوڑی بہت پرابلمس تو آئیں گی. لیکن الحمدللہ ساتھ ساتھ بلاک کرتی رہی، اور اپنا مطلب اپنے آپ کو اسکرین سویپ رکھا، اور کوشش یہی کی کہ مطلب کوئی اس طرح کی فالتو کوئی بات کرے تو دوسرے ہی لمحے اس کو بلاک کر دوں. شروع میں مجھے بہت ڈر لگا تھا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ میرا کانفیڈنس بحال ہوا. اپنے ساتھ کی فیسیلیٹیٹرز دیکھیں، ساتھ بچیاں دیکھیں، ساتھ مدرز دیکھیں، ہر ایج گروپ دیکھا، ہر ایج گروپ کی بچیاں دیکھیں. تو مجھے لگا اچھائی برائی بالکل ینگ ہیں، جن کے دماغ صاف ہیں، ان کا دماغ نہ خراب ہو جائے، ان کے دماغ میں کوئی اس طرح کی بات نہ چلی جائے. تو ہمارا کام ہے اس کو بلاک کرنا، ان کے دماغ کو صحیح رکھنا. تو اسی لیے پھر میں نے سوچا کہ ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ساتھ ساتھ بچوں کو گائیڈ کریں گے. جی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مطلب ہم جو ہمارے اندر ہوتا ہے، گوگل بھی ہمیں وہی دکھاتا ہے. مطلب جو چیز اگر ہم اندر سے اچھے ہیں یا ہم اچھی چیزیں اگر سرچ کرتے ہیں، اور گوگل ہمیں بار بار انہی لوگوں سے کنیکٹ کراتا رہتا ہے. وہ چاہے کوئی بھی سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہو، وہ ہمیں انہی چیزوں سے وہ کراتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے جو ہم نے ایک بار سرچ کی ہوتی ہیں. تو آپ کو اس کو لے کے کیا ہے کہ مطلب اگر دیکھو انٹرنیٹ بھی ہمارا وہ کر رہا ہے، تو ہمیں خود کیا کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یقین کریں کہ کل میں انٹرویو لے رہی تھی. ایک بچہ ہے ولید کورنگی کیمپس سے، تو وہ ماشاء اللہ سافٹ ویئر ڈیولپر ہے. تو اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ میں جب اسکول میں تھا تو میرے استاد مجھے کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن دوسرے استاد جو تھے انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا، اور انہوں نے کہا آپ ایک نہیں ہو، آپ جیسا کوئی نہیں ہے. آپ
ایک ایسے بچے ہو کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. تو مجھے اس کی بات اتنی کلک کی، میں نے کہا ابھی تو میں یہ پڑھ رہی تھی، ابھی تو میں یہ اسٹیٹس پڑھی تھی، کیونکہ میں اسکول سے ریلیٹڈ ہوں تو میں بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ اگر آپ بچے کو کہیں گے آپ اچھے ہیں تو وہ اچھا بنے گا، اگر آپ بچے کو چور کہیں گے تو وہ چوری کی طرف اس کی ذہن اس کا چلا جائے گا. جیسے آپ بچے کو بنائیں گے آپ ویسا بچہ بن جائے گا. اس کو آپ اچھے الفاظ میں بلائیں گے، اس کو اچھے الفاظ میں اس کا نام لیں گے تو وہ بھی تمیز سیکھے گا. تو میں اس بچے کو ولید کو میں نے کہا بیٹا میں ابھی آپ کو سینڈ کرتی ہوں، وہ ایک پوسٹ سینڈ کرتی ہوں جو بالکل آپ کی باتوں سے میچ کرتی ہے. تو دیکھیں جو آپ سوچ رہے ہیں، جو میں سوچ رہی ہوں، وہ بالکل ہم نے ابھی پڑھا. تو وہ بات ہے کہ گوگل جو ہے نا وہ جب ہماری طبیعت کی جیسے جیسے ہم جس طرف جاتے ہیں، جو ہماری ڈھونڈنے کی اپروچ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے وہ ہمیں پوسٹ دکھاتا ہے اور اس کو دیکھ کے وہ ہمیں آگے بڑھاتے. تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ واقعی نہیں، لیکن جس طرح کا انٹرسٹ ہوگا ہمارا اسی طرف وہ لے کر جائے گا ہمیں. اگر ہم کپڑوں کے بارے میں زیادہ سوچیں گی یا کپڑوں کی وہ دیکھیں گی، ایک دو دفعہ آپ دیکھیں کپڑے ڈھونڈیں ذرا اس پہ، تو وہ آپ کو تمام پوسٹ کپڑوں کی بھیجے گا کہ آج اس جگہ سیل لگی ہے، یہ پرائس ہے، یہ مٹیریل ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے. لیکن میرا چونکہ اسکول سے ریلیٹڈ ہے فورم، تو مجھے وہ ہر وقت کوئی اسکول پاکستان کا بچا نہیں ہے جہاں پہ کون سی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، دارالارقم میں کیا ہو رہا ہے، سٹی اسکول میں کیا ہو رہا ہے، پنڈی بورڈ میں کیا ہو رہا ہے، کون سے بچے کہاں جا رہے ہیں. تو یہ سارا میرا ساتھ ساتھ وہ بتاتے رہتے ہیں مجھے. تو اکارڈنگ ٹو اور سچویشن، ہماری طبیعت، وہ پھر میرے خیال میں ہمیں پوسٹ بھیجتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ مجھے بتائیں ایک بات کہ آپ جو ہمارے مطلب سراؤنڈنگز میں ہماری بہنیں، ہماری کزنیں، ہماری باقی ریلیٹیوز یا دوست، وہ بالکل ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں، لیکن ان میں مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی ول پاور جو ہوتی ہے نا وہ کہاں چلی گئی ہوتی. تو ان کے لیے آپ بتائیں کہ مطلب وہ کیسے اپنی ول پاور کو جگائیں. مطلب اب جیسے میں کر سکتی ہوں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وی بوتھ آر مدرس. اگر ہم کر سکتے ہیں، پھر ہم سے چھوٹی ایج کی بھی بہت لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی بس پڑی رہتی ہیں. آپ ان کو یہ کیا بتانا چاہیں گے کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں، اور ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ بالکل شاہدہ، وہ اپنا بہت وقت ضائع کر رہی ہیں اور اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہی ہیں، اپنا ہنر ضائع کر رہی ہیں. وہ دوسروں کو بہت کچھ فائدہ دے سکتی ہیں جو وہ نہیں دے رہی. یہ ہمارے پاس امانت ہے، علم ہمارے پاس امانت ہے جو بانٹنے سے زیادہ ہوگی، اور اپنے پاس رکھنے سے وہ کنجوس ہے بندہ جو اپنے پاس رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم گھریلو پولیٹکس سے بچتے ہیں نا، آج یہ ہو گیا، آج اس نے یہ کر دیا، یقین کریں کوئی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو سوچ سکیں. تو یا تو وہ بہت اس میں گھس گئی ہیں اور بہت بزی ہو گئی ہیں ان چیزوں میں، اس کے بغیر رہا نہیں جاتا ان سے. ہم چونکہ شروع سے ان چیزوں میں آئے، اس لیے الجھن ہوتی ہے جب ایسی کوئی بات بھی ہو جائے. جب کوئی بات کرے تو پھر دل نہیں کرتا وہ سننے کا، اور بس دل کرتا ہے کہ اپنا کام کریں کوئی. تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ وہ ضرور ایک تو گناہ سے بچیں گی، غیبت سے بچیں گی، اپنے اوپر ایک کانفیڈنس آئے گا، اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں گی. اور دنیا میں نے جیسے پہلے بتایا تھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے عمل جمع کریں گی کہ جس سے دونوں طرف فائدہ ہوگا. تو ضرور باہر آنا چاہیے، اور گھر میں مطلب گھر میں ہی رہیں لیکن کام ضرور کریں. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، کھانا بنانا اور کپڑے دھونا اور یہ گھریلو کام جو ہوتے ہیں، یہ تو میرے خیال میں نے 11 سال کی عمر سے سٹارٹ کیے تھے. اور میں دبئی میں تھی تو میں وہاں پر یہ نہیں تھا کہ ہمارے ابو نے ہمیں دبئی لے کر گئے تو آپ بہت عیش و عشرت سے رہیں گے. اور انہوں نے کہا نہیں، آپ نے نماز بھی قائم کرنی ہے، آپ نے گھر کا کام بھی کرنا ہے، آپ نے اسکول بھی پڑھنا ہے. تو یقین کریں اس کا مجھے اتنا فائدہ ہوا شاہدہ کہ میں آپ کو اپنی اس کی لائف جرنی کے بارے میں اگر بتاؤں تو 2006 میں جب پاکستان میں آئی تو یہاں پر گیس بھی نہیں تھی اور لکڑیاں جلاتے تھے سب، کیونکہ سردی کافی ہوتی ہے ہماری طرف، تو لکڑیاں جلاتے تھے. تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا، میں لکڑی پہ بھی کھانا بنا سکتی تھی. کیونکہ میرے پیرنٹس نے مجھے ہمبلنس سکھائی تھی. انہوں نے کہا تھا ہر سچویشن میں آپ کو اپنے آپ کو رکھنا ہے اور اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے. کیونکہ پڑھائی تعلیم اسی کو کہتے ہیں کہ بیٹی کو شادی کر کے دے دیا تو یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے پرابلمس لے کے پیرنٹس کے گھر آ گئے اور چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو سر پہ سوار کر لیا. اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہی تعلیم ہے. تو میں نے بہت کچھ ہر طرح کی سچویشن سے گزری الحمدللہ، لیکن کبھی بھی کسی سے شکایت نہیں کی، نہ کوئی ایسی بات کی. وہ اسی لیے ہی تھا کہ ہم پراپرلی کام پہ گھسے ہوئے تھے، ہمیں شکایت کرنے کی عادت نہیں تھی. تو میرا تو یہی انسٹرکشنز بھی ہیں، میرا سجیشن بھی ہے مدرس کو کہ آپ بھی باہر، اگر آپ کی بیٹی کو آپ نے ڈالنا ہے کہیں تو ساتھ ہو کے اس کے کریں، اگر بیٹے کو ڈالنا ہے ساتھ بیٹھ کے اس کو کام کروائیں. اب میرے بچے یہاں کمپیوٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں میرے بیڈ روم میں ہی، میں ان سے کہتی ہوں آپ یہاں میرے سامنے بیٹھو اور یوز کرو، میں بھی دیکھوں گی آپ کیا کر رہے ہو.
تو جتنا پیرنٹس انوالو ہوں گے بچوں کی تعلیم و تربیت میں، اتنے بچے ڈگمگائیں گے نہیں، وہ اپنے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے. اور آپ بھی اپنے آپ کو نہ کہ ہم عورتوں میں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کریں، ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کے ان کو بھی تعلیم دیں، خود بھی تعلیم حاصل کریں اور لوگوں کو بھی فائدہ دیں. جی بالکل شکیلہ، آپ نے بہت اچھی بات کہی. آپ مجھے بتائیں کہ مطلب خاص کر لڑکیوں کے لیے ارلی ایج میں ان کو سیلف انڈیپینڈنٹ ہونا ہم سکھا دیں، یہ کتنا ضروری ہے ایک ماں کا. مطلب دیکھو اگر ہم سے فار ایگزامپل اگر ہم بچے کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں یا موبائل دیتے ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں خود نالج نہیں رکھتے تو ہمیں کیا پتا، ہمیں بچہ تو بولے گا میں کام کر رہا ہوں، اب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ لیپ ٹاپ پہ یہ کیا کام کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماؤں کو بھی سب سے پہلے اس کے بارے میں اویئر کرنا یا ماؤں کو سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور بیٹیوں کو جو ہے ارلی ایج میں یہ سکھانا کہ آپ کو لائف میں انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، نہ کہ بھائی پہ، باپ پہ، اور پھر جا کے ہسبینڈ پہ. جی میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ جتنا آپ انوالو رہیں گے، جتنی مدرز بچوں کے ساتھ انوالو رہیں گی، ان کو پتہ چلے گا. اب میری امی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن جب وہ ہمیں بٹھاتی تھی پڑھنے کے لیے تو وہ کہتی تھی تم لوگ اونچی آواز میں پڑھو، میں سن رہی ہوں. تو جیسے ہی ہماری آواز نیچے ہوتی تھی وہ کہتی تھی تم کچھ اور سوچ رہے ہو، اونچی آواز میں پڑھو کہ مجھے پتہ چلے کہ تم لوگ پڑھ رہے ہو. اسی طرح کمپیوٹر ہے، جب وہ آپ کے سامنے بیٹھے گا تو اتنا سینس تو مدرس کو ہو جاتا ہے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے، پکچرز کون سی آ رہی ہیں سامنے. اور جیسے ہماری اکیڈمی فار ایگزامپل، ہم بچوں کو اکیڈمی میں بٹھاتے ہیں صبح 9 سے لے کر 1 بجے تک. اب وہ 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک سامنے میم مریم ذوالفقار بیٹھی ہوتی ہیں، وہ انسٹرکشنز دے رہی ہیں، یہ جواب دے رہا ہے، تو اتنا تو مدر کو پتہ ہوگا کہ کلاس چل رہی ہے. اگر وہ اس کے علاوہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی میک آؤٹ ہو جاتا ہے. اور جہاں تک بچیوں کی بات ہے، بچیوں کو سیلف انڈیپینڈنٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو ویلیو بھی بتانا بہت ضروری ہے. جتنا آپ ان کے سٹیپس پہ، یہ بہانے صرف وہ مدرز کرتی ہیں شاہدہ جو وقت نہیں دیتی ہیں، جن کا کام ہے شادیاں اٹینڈ کرنا، فوجیوں پہ جانا، آج یہاں بیمار ہے وہاں جانا، آج وہاں جانا. ٹھیک ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، ہمیں رکھ رکھاؤ رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے. لیکن زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وقت اپنے بچوں کو دیں، کیونکہ یہ امانت ہے ہمارے پاس. یہ بچے ہماری، ان کی تربیت ہماری امانت ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم اچھے طریقے سے ان پہ نظر رکھیں گے تو کسی مدر کو کسی طرح کا کوئی ایشو ہوگا. مسئلہ صرف وہیں ہوتا ہے جو بچی گھر سے، چھوٹی بچی کو کوئی اٹھا کے لے گیا. کیوں اٹھا کے لے گیا؟ باہر گئی تھی، دکان پہ گئی تھی، تو دکان پہ آپ کو ساتھ جانا چاہیے تھا نا. آپ خالی اس کو اگر دکان پہ اکیلے بھیجیں گے تو کیا، ادھر تو دنیا تو بہت گندی ہے. تو جہاں جہاں مسئلے ہوئے ہیں آپ خود دیکھیں کہ وہاں پر یہی ہوا کہ بچوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ان پہ نظر ہٹا دی، تو وہاں پر بچے بھٹک گئے. جی چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ شکیلہ کہ آپ نے ہمیں اپنی زندگی کے جو ہے 25 منٹ دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنی اتنی ساری اچھی انفارمیشن دی. اور تھینکس اگین، میں پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ کا قیمتی وقت جو ہے آپ نے ہمارے نام کیا اور ہمیں اتنی ساری نالج جو ہے وہ بتائی. ملیں گے پھر آپ کا بھی کسی. بہت شکریہ شاہدہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. جی جی چلیں ضرور. آپ کا بہت شکریہ. اور میرا ساتھ میں بیبی رو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے، نہیں تو ابھی بہت اچھی ڈسکشن چل رہی تھی. جی آپ پھر دیکھیں، ملیں گے. ضرور دیکھیں، ضرور دیکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.